اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب زدنی علما وہدایتا ورشدا وتوفیقا وتعیدا. اچھا جی، آج ہم سب سے پہلے جو کتاب پڑھیں گے وہ ہے، دونوں میں سے کون سی شروع کریں؟ اربعین حنفیہ. اربعین حنفیہ ایک کتاب مجھے دے دیں اور آپ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں. اربعین کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کو پتہ ہے؟ 40. اربعین کا کیا مطلب ہے؟ 40. آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا اربعین نووی. امام نووی نے اس میں 40 احادیث اکٹھی کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اربعین نووی جو ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے. سارے بنیادی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو صفحہ نمبر آپ نکالیں گے 9. اس سے پہلے جو اس میں لکھا ہوا ہے حدیث شریف کے حوالے سے جو گفتگو کچھ حضرات کی لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے خود سے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو سبق کی طرف لے کے جائیں. یہ اربعین حنفیہ صحیح آ رہی؟ آگے صحیح؟ اچھا، یہ جی جو بھی ہمارے ساتھ طلبہ ہیں ان کے پاس یہ بک ہونی چاہیے تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ جو ہے ہم نے تو اور پڑھا ہوا تھا اور سلیبس سے باہر سے آ گیا وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے بہانے وہ نالائق طالب علم لگاتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں پورے سال. ایسا کیا نا؟ اچھا جی، سب سے پہلی حدیث شریف ہے. تو حدیث شریف پڑھنے سے پہلے جہاں اور بہت ساری چیزیں ضروری ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے. ایک چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی کہ آپ پورے ادب کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پڑھیں گے. باوضو تو خیر الحمدللہ آپ سارے ہیں مسجد شریف میں بیٹھے ہیں کلاس میں باوضو، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے محدث گزرے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث شریف پڑھانے سے پہلے باقاعدہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے ہیں جی، تاکہ اس حدیث کا ہمیں فیض حاصل ہو جائے. قرآن ہو، حدیث ہو، یہ جتنے بھی علوم ہیں، یہ جتنا بندہ ان کو پاک صاف ہو کے کرتا ہے تو پھر یہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ نے پورا یہ اس چیز کا آداب کا خیال رکھنا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے درود و سلام پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ محبت سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہم درود شریف پڑھتے ہوئے اکثر جو مبلغین ہوتے ہیں وہ اس طرح پڑھاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ وعلی آلک و اصحابک اس طرح لمبا لمبا کرتے ہیں. تو کل میں نے کیا بتایا تھا؟ کاف زبر کا، یاد ہے نا؟ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یا سیدی، سیدی نہیں ہوگا، یا سیدی یا حبیب اللہ. اب ایک دفعہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لو جی، صفحہ نمبر کتنا بتایا ہے؟ سب نے کھول لیا ہے؟ ماشاء اللہ. توجہ فرمائیں جی آپ اس طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث شریف انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ زبر زیر انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، اس کی بھی آپ تلاوت کیا کریں. اب ایک اصول کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں.
اب شیڈول آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، بہانہ ختم، کون سے دن کون سی کتاب پڑھنی، جو جس دن کتاب پڑھنی ہو اس کا جتنا سبق پڑھنا ہو وہ آپ گھر سے ایک دفعہ مطالعہ کر کے آئیں گے کہ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے، تو تاکہ آپ کو کچھ گھر بیٹھے ہی سمجھ آ جائے، سمجھ گئے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ لفظ پڑھنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم اس حدیث شریف کی پہلی حدیث پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یا نیت پر ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار کیا ہوتا ہے؟ اعمال جب بھی آپ کوئی کرتے ہو، اعمال کس کی جمع ہے؟ عمل کی شاباش، ایک ہو تو عمل، بہت سارے ہوں تو اعمال۔ تو یہ کہتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کیا ہوگا؟ یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار۔ کیا مطلب؟ جو بھی آپ عمل کرتے ہو اس کا ثواب آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ملے گا۔ آپ سمجھ آئیے بات؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ادھر پڑھنے کے لیے آیا، ایک بندہ گھر میں اسے تنگ کیا ہوا تھا کسی نے، تو اس نے کہا چلو یہ ٹائم ادھر گزار آتا ہوں، تو وہ پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، تو اس کو پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے عمل کرتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھو ایک بندہ مسجد شریف میں آیا وہ نماز پڑھنے کے لیے، ایک آیا جوتے چھپانے کے لیے، ایک بندہ گیا کسی جگہ سفر کر کے، مثال حرمین کا سفر کرنے کے لیے گیا، عمرے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، ایک گیا ادھر جاؤں گا ادھر سونا سستا ہے وہ ادھر سے لے آؤں گا، ادھر آ کے مہنگا بیچوں گا، عمرے کا خرچہ بھی نکل آئے گا، تو اسے ثواب پھر عمرے کا تھوڑی ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک گیا میں ادھر جاؤں گا کسی عورت سے شادی کر لوں گا تو اس کو شادی کا ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے ہجرت کر رہا ہے اسلام کے لیے تو اس کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ تو آپ جو بھی عمل کریں اس کا آپ کو ثواب تب سے ہی ملے گا جب آپ وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں۔ کس کے لیے کریں؟ اللہ اور اس کے رسول۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارا رواج کیا کہتا ہے، میری امی کیا کہہ رہی ہے، میرے ابو کیا کہہ رہے ہیں، ہاں میرے پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں، چاچے مامے کیا کہہ رہے ہیں، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اللہ رسول کا حکم جو ایسا ہے نا، اس کے سامنے کوئی بھی سر اٹھا سکتا نہیں۔ اگر آپ کہیں گے نا میں نے یہ کہا ہے تو آپ سے تو لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو میرے قاری صاحب یہ کہتے ہیں تو میرے ساتھ بھی لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، تو آپ سے لڑ پڑے گا، چل چل یہ جو تو نے قاری صاحب، تو آپ کیا کر سکتے اس کا؟ جب آپ بولو گے اللہ رسول کا یہ حکم ہے، اب کوئی بھی جو مسلمان ہے کلمہ گو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چل میں اسلام، اگر وہ نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی آپ کے کام ہونا آج کے بعد آپ کوشش فرمائیں کہ آپ جو بھی عمل کریں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ وسیم صاحب گھر سے نماز کے لیے نکلے ہیں تو کیا وہ امی کی دکھانے کے لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں؟ کیا وہ مامو جی کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ یا کیا وہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر آ رہے ہیں؟ تو مامو جی کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں تو مامو جی کی نماز ہو گئی، امی کو دکھانے کے لیے تو امی کی ہو گئی، ابو کو دکھانے کے لیے تو ابو کی ہو گئی، اور اللہ کے لیے آ رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے۔ اب جب اللہ کے لیے بندہ کام کرتا ہے نا تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کا اجر کتنا ہوتا ہے یہ آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جس نے دینا ہے نا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اوپر ساری غور و فکر کریں، ساری محنت اپنے اوپر کریں، کیونکہ ایک بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔
آپ اگر یہ کہنا یار میں تو پڑھتا ہوں لیکن سارے گھر والے اب ایسے ہیں، نہیں، میں نے اپنا جواب دینا ہے، گھر والوں کا جواب نہیں۔ ابھی آپ سارے اس پوزیشن میں ہیں سوائے معین الحق صاحب کے، کیونکہ انہوں نے ابھی کسی اور کا بھی جواب دینا ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، تو یہ اپنے بال بچوں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ بال سے مراد بیوی اور بچے سے مراد بچے۔ یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف اپنا ذمہ دار ہوں، لیکن جواب دینے میں جہاں یہ ان کے جواب دیں ہیں وہاں سب سے پہلے اپنے جواب دیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی عمل کرو گے نا سب سے پہلے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ جب آپ اچھا عمل کرو گے تو اللہ کے سامنے جواب دیں گے، اور جب آپ برا عمل کریں گے تب بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس لیے آپ نے آج کے بعد، یہ کلاس نمبر 2 ہے، آج کے بعد آپ جتنے حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں معین الحق صاحب کے علاوہ، آپ نے صرف اچھا بیٹا بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی بچہ یا بچی وہ بیٹا یا بیٹی بن سکتے ہیں اچھا۔ اگر والدین نہیں ہیں تو پھر آپ اچھے بھائی بنیں گے، بہن بھائی اگر ہیں تو۔ اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو اچھے شوہر بن جائیں گے، اگر آپ کی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اچھے باپ بنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کیا بننا ہے؟ اچھا بیٹا۔ سب سے اچھا بیٹا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے، جو اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ دیکھو مسجد شریف میں بیٹھے ہو، اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ آج کے بعد ہم نے اچھا بیٹا بننا۔ آپ نے نہیں دیکھنا بڑا بھائی کیا کر رہا ہے، چھوٹا کیا کر رہا ہے، بہن کیا کر رہی ہے، میں نے اچھا بیٹا بننا ہے۔ اس میں گھر میں میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار رہوں، ان کی بات مانوں، ان کا دل خوش کروں، ان کے دل کو پریشان نہ کروں۔ اب اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ایک بندہ خود کو جب ٹھیک کر رہا ہے تو وہ صرف خود کو ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا، جب وہ فرما بردار ہوتا ہے تو اس کے جو دائیں بائیں چھوٹے بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے والدین کے منہ سے سنا ہوگا پتر تو سارے میرے ہیں لیکن جڑا ہی وے نا آہن نا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو آج جو اس کلاس میں آپ تشریف فرما ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا بیٹا بننا ہے۔ اچھے بیٹے اپنے والدین کو گلے دلواتے نہیں ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ہو بے شک کہ کوئی آپ کے والد صاحب کو ملے تو کہیں گے کیا آپ کا بیٹا ہے جو ماشاءاللہ سلام میں پیر کرتا ہے، ادب سے ملتا ہے، فضول بات نہیں کرتا، میں نے کبھی اس کو کسی کو گالی دیتے نہیں دیکھا، ہاں جی، وہ وقت ضائع نہیں کرتا، اگر کہیں وہ کھانا کھانا ہو تو وہ جانوروں کی طرح نہیں کھاتا۔ یہی اچھی اچھائیاں ہوتی ہیں نا۔ کسی مجلس میں جاتا ہے تو وہ مجلس کو بہت ہی پوری توجہ سے سنتا ہے، باتیں نہیں کرتا، مسجد شریف میں بیٹھا ہو تو باتیں نہیں کرتا۔ تو یہ تب کوئی آپ کے بارے میں کہے گا جب آپ اس طرح کریں گے، تو جب آپ اس طرح کریں گے تو اس عمل کا ثواب آپ کی نیت کے مطابق ہوگا۔ آپ یہ سوچ کے کریں گے کہ میں اچھا بیٹا بنوں گا۔ اگر میں اچھا بیٹا نہیں بنا تو پھر میں اللہ کا اچھا بندہ بھی بن سکتا، کیونکہ جن کے ذریعے میں دنیا پہ آیا ہوں ان کا میں فرما بردار نہیں ہوں تو اللہ کا میں کیسے فرما بردار ہوں گا؟ بات سمجھ رہے گا آپ؟ ہم نے گھومنا اسی حدیث کے ارد گرد ہے۔ تو اب نیچے دیکھیں اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا انہوں نے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے اس کے نہیں اعمال کا اعتبار اور خدا کی بارگاہ میں قبولیت نیتوں کے ساتھ۔ اب انہوں نے اس کو کافی انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مشکل بنایا۔ مشکل کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈیفیکلٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کمپلیکس۔ ہاں، یہ اس نے لفظ ٹھیک بولا ہے، کافی کمپلیکس۔ صحیح بولا میں لفظ؟ تاکہ ویڈیو پہ بڑھنی ہے، پھر توڑنے میں لگ سی ہے لفظ۔ کتنا انہوں نے مشکل اس کو بنا دیا۔
اب ایسے مشکل الفاظ کو جب مبتدی طالب علم، کون سا طالب علم؟ ابتدائی طالب علم جب پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے بہت لینتھی ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کا بس ٹوٹلی معنی کتنا ہے؟ اعمال کا دار و مدار۔ تو انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں آپ پڑھ رہے ہوں گے نا جب یہ، تو وہاں صرف لکھا ہوگا رسول نے فرمایا، صدیق نے فرمایا، عمر نے فرمایا، تو آپ نے نا اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت دے لینی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے، سمجھ رہے بات آپ؟ یہ نہیں کہنا کہ کتاب پہ نہیں لکھا ہوا، سمجھ رہے بات؟ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے کیا فرمایا؟ سوائے اس کے نہیں اعمال۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات اور بتانے لگا ہوں تاکہ آپ جب مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب آپ عبارت پڑھ رہے ہوں گے، جیسے کہ ہے نا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے نہیں اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، یہ جو بیچ میں لکھا ہوا نا ان بریکٹ، یہ اصل عبارت نہیں ہوتی، یہ آپ کے لیے آسان کر کے پیش کیا گیا ہوتا ہے، یعنی تاکہ یہ سمجھ لیں لوگ۔ تو آپ جب بھی عبارت پڑھیں گے نا تو اس طرح پڑھیں گے، اس درمیان والے کی چھوڑ دیں گے، آپ کو عبارت سمجھ آ جائے گی، نہیں آ جائے گی تو پھر آپ بیچ میں سے پڑھ لیں گے کہ اعمال کا اعتبار اور خدا کی بارگاہ میں قبولیت، ایک تو جو آپ عمل کر رہے ہو، دوسرا اس کی قبولیت۔ اب اعمال جو آپ کرتے ہو، اس بات کو آپ نے پلڑے سے باندھ دینا، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہو تو یہ پکا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ اگر آپ آگے اپنی مرضی سے جس طرح کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، اوپر نیچے ہو کے چلے گئے، تو یہ نماز قبول پھر ہو سکتی؟ تو پھر کون سا طریقہ ہم نے تلاش کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ وہ طریقہ جب آپ استعمال کریں گے، اللہ اس عبادت کو اس لیے قبول فرمائے گا کہ دیکھو بھائی اس بندے کو یہ میرے حبیب کے طریقے پر مجھے یاد کر رہا ہے، اس لیے اس کی عبادت قبول کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ عبادت کرنی بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، اور طریقہ رسول پر یہ ہمارا فوکس ہوگا تو پھر ہم گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ آگے چلو جناب، یعنی کوئی عمل بدون نیت، کچی پینسلیں نہیں لائی آپ نے؟ جس نے لائی ہے وہ زبر زیر ڈال لے، اور جس نے نہیں لائی وہ آج اسی پریشانی میں کلاس گزارے۔ بدون نیت معتبر اور مقبول نہیں، اور کسی آدمی کو اس کے کام میں حصہ یا ثواب نہیں۔ اگلے پیج پہ چلے جاؤ۔ مگر وہی جو اس نے نیت کی، پس جس شخص کی ہجرت معاذ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی اس کی نیت میں طلب رضا و امتثال امر شارع ہو۔ امر شارع اب مشکل لفظ تھا نا، امر شارع جو ہے اس کو انہوں نے فٹافٹ آگے ایک دے دیا، ساتھ لگا دیا کہ نیچے ایک دیکھیں، جہاں ایک لکھا ہوا ہے وہاں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تلاش فرمائیں جی ذرا، مل گیا ایک؟ جس کو سب سے پہلے مل جائے وہ فٹافٹ مجھے بتائے کدھر ہے؟ نہیں، یہ تو ایک اور ہے، اینڈ میں کدھر ہے؟ آخری بالکل لائن ایک، یہ ہے۔ شاباش، میں فوراً بتا سکتا تھا آپ کو، میں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ آپ پھر خود ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے نا چھوٹا سا ایک، اس کے آگے لکھا ہوا ہے اللہ تعالی عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ امر شارع کیا ہے، ہاں، تو آپ کیا بتاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی جو بندہ بھی کوئی عمل کر رہا ہو
ایک اس میں پہلی چیز ان کی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے. دوسری چیز کیا؟ امر شارع، ان کے حکم کی پیروی. پیروی کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، جس طرح ان کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا. تو اس کی ہجرت خدا اور اس کے رسول کے لیے. ایک پہلی بات کیا ہے کہ اگر اللہ رسول کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا طلب کرنے کے لیے ہے ایک، اور دوسرا لکھا ہوا ہے امتثال، تیسرا لکھا ہوا ہے امتثال امر شارع، یعنی جس طرح ان کا حکم تھا اس کی مثال بنتے ہوئے پیروی کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ آگے آگے جی، یعنی مقبول ہے اور اس پر ثواب عظیم مترتب ہوتا ہے. مترتب یعنی اسے ملتا ہے، ترتیب پاتا ہے. اور جس کی ہجرت مال حصول دنیا کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہو، خدا اور رسول کی رضا، اپنی کتاب کی طرف سارے بچے دیکھیں، رضامندی کے لیے نہ ہو، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی حصول دنیا یا نکاح. اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں بڑا علم ہے امام شافعی و احمد، یہ امام ہیں ہمارے چار. کون کون سے جی؟ ایک امام شافعی، دوسرے امام احمد، تیسرے امام مالک اور چوتھے امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں آگے دوسری کتابوں میں آئے گا تو وہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ تعارف پڑھ لیں گے کروں گا. امام شافعی اور احمد نے اس حدیث کو ثلث اسلام یا ثلث علم فرمایا. ثلث کس کو کہتے ہیں؟ تیسرے حصے کو. اسلام کا یہ 3 حصے کرو تو 3 یہ ہیں، 2 یہ ہیں، ایک یہ ہے اور 2 اور ہوں گے. پورا اسلام اس حدیث کے، اگر پورا اسلام آپ سامنے رکھو تو ایک حصہ صرف یہ حدیث ہے، کیونکہ جو بھی آپ عمل کریں گے اس میں نیت کریں گے تو تبھی کام چلے گا. یا علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کے 3 حصے کریں تو ایک حصہ یہ علم ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بیکی نے اس کی توجیہ یہ فرمائی ہے، وضاحت، توجیہ مین وضاحت. ٹھیک ہے کہ علم یا دل سے ہوتا ہے یا زبان سے. ابھی یہ ایک آپ کے لیے نئی بات آ رہی ہے، علم یا دل سے ہوتا ہے یا زبان سے. زبان نہیں بولتے تھے، زا کے اوپر پیش ڈال لینی ہے کچی پینسل کے ساتھ. یا بقیہ اعضاء سے. اور نیت عمل کا دل ہے. اب دل سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے؟ نیت جو ہے، نیت یہ جو آپ عمل کر رہے ہو اس کا کیا ہے؟ دل. اس لیے یہ حدیث علم کا تیسرا حصہ ہوئی. پہلا حصہ کیا تھا جی؟ بولو. دل، اور دوسرا زبان، اور تیسرا باقی سارے اعضاء. تو یہ 3 حصے کر کے ان میں سے انہوں نے کہا ہے کہ نیت عمل دل کا ہے، اس لیے یہ. اچھا، یہاں سے ایک بات آپ کے لیے جو نکل آئی وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے وہ دل سے کریں گے. کس سے کریں گے؟ پہلے دل مائل ہوگا، پھر آگے آپ ان دوسرے اعضاء کو حرکت دیں گے نا. وضو کریں گے تو سارے ہاتھ پیر سارے وہ آ جائیں گے، چل کے آئیں گے تب بھی اونچے نیچے ہوں گے، رکوع سجدہ کریں گے تو سارا، یا جہاد میں جائیں گے یا حج پہ جائیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو پہلے دل کو مائل کریں گے اس طرف. دل کو اچھا لگے گا پھر ادھر جاؤ گے نا آپ. بات سمجھ گئے ہو؟ اکثر مصنفین کس کی جمع ہے؟ مصنف کی. کس کی؟ مصنف کون ہوتا ہے؟ جو کوئی کتاب لکھے، تصنیف فرمائے. ٹھیک ہے. اکثر مصنفین اصلاح نیت کے لیے اپنی کتابوں کو اس حدیث سے شروع کیا کرتے تھے. اس حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی ہدایت فرمائی ہے. اخلاص کس کو کہتے ہیں جی؟ خلوص کو. کس کو؟ خلوص کو. خلوص کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں، تہذیب نہیں. خلوص کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو آپ کام کرنے لگے ہو اس میں دکھاوا نہ ہو. پہلی وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ اپنی ساری خواہشیں اس کے تابع کر لیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلوص اس کو کہتے ہیں. جیسے
آپ کا کوئی دوست ہو اور وہ آپ کی ہر بات میں مدد کرتا ہے، ہر جگہ وہ آپ کی بات مانتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ وہ آپ کا خیال رکھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ میرے بڑے مخلص دوست ہیں، ہر جگہ میرا خیال رکھتا ہے۔ اس کے مخلص ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہر جگہ میرا خیال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مخلص بندے جو قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے نکال تو رہا ہے اپنے دربار سے، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے انہیں میں بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ مخلص کون ہے؟ جو ہر لمحہ اللہ رسول کے لیے گزارتے ہیں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق، وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئے مخلص کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ان کی دونوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارے، وہ کون ہوتا ہے؟ مخلص۔ اچھا جی، کدھر چلا گیا؟ ہاں کدھر ہے وہ؟ مل کے چلو۔ اخلاص کی ہدایت فرمائی ہے اور ہر عمل کے ثواب کو نیت پر موقوف فرمایا ہے۔ اگر اعمال میں نیت نیک ہے تو ثواب ہے، ورنہ نہیں۔ ہجرت ایک عمل ہے، اگر اس میں حق سبحانہ تعالیٰ کی رضا، اس کو کیا پڑھتے ہوتے ہیں؟ رضا، اور امتثال امر مقصود ہے، امتثال امر مقصود ہے، وہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا آپ تعریف ساری سن چکے ہو، تو موجب برکات ہے۔ موجب برکات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکتیں پھر حاصل ہوں گی۔ اچھا، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اگر اس میں رضائے حق مقصود ہو، اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اگر اس میں رضائے حق مقصود ہے تو باعث اجر ہے، ورنہ نہیں۔ اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے تو اجر کوئی نہیں۔ جس طرح میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، بھائی جنازے پہ جاؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت جایا کرو۔ ادھر آپ جنازوں پہ جاؤ گے نا، مشہوری ہو جائے گی، ہر جگہ جی پہنچتے ہیں معین صاحب، ہر جگہ عبداللہ پہنچتا ہے، لیکن آخرت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ادھر روک دیا جائے گا، ادھر رک جاؤ بھائی، کیوں جی؟ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں یا اللہ؟ میں تو اتنے لوگوں کی جنازے پڑھتا تھا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، پر میں سب بندوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ ادھر ہم نے تمہاری واہ واہ کروا دی تھی، تم نے حج کیا، اب مجھے لوگ حاجی کہیں، ہم نے حاجی کروا دیا۔ تم نماز پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں جی بڑا نمازی جی، اصل صفحہ اول میں نمازی ہے، میں نے مشہوری کروا دی تھی۔ تو ہر جگہ پہنچ جاتا تھا خوشی غمی میں، تو ہم نے وہاں تیری واہ واہ کروا دی۔ ماشاءاللہ جی، وسیم صاحب تو ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ انہوں نے دعا سلام رکھی ہے۔ ہاں، اب ادھر کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ وہ کام میرے لیے تم نے نہیں کیے۔ مجھے راضی کرنے کے لیے یہ نہیں کہ اللہ تیرا بندہ مر گیا ہے، میں اس کی نماز جنازہ میں جا رہا ہوں تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں اور تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ سمجھ میں بات؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تیرے لیے، تیرے حبیب کے طریقے کو اپناؤں، تو میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اچھا جناب، تو آگے فرماتے ہیں کہ اب اس حدیث سے جو فوائد مستنبط لفظ بولو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہے آگے، نکالے جا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، وہ سنو اور خوب یاد رکھو۔ نمبر 1، یہ یہاں سے کل اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے، یہاں آپ کچی پینسل کے ساتھ نشان لگا کے تاریخ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو اس حدیث کی میں سے جو چیزیں نکلیں گی نا تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور ساتھ بات بڑھا دوں، آپ کی تقریر تیار ہو جائے گی۔ آپ کہیں تقریر کرنے جائیں گے، وہاں انما الاعمال بالنیات پڑھ کے یہ ساری جو نیچے لکھی ہوئی ہے یہ تقریر بیان کر دیں گے، کہیں گے واہ کیا مولانا صاحب آئے تھے بھائی، بڑی تشریح کی ہے۔ تو ہم بتائیں گے یہ تو ابھی ابتدائی طالب علم ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ہیں انشاءاللہ۔
اب دوسری کتاب ہے نحمیر، اس کو نحو بھی، علم نحو بھی کہتے رہتے ہیں، علم نحو کیا ہے؟ علم، اور علم نحو جو ہے یہ اس کی صرف آج ہم ادا کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم تقریباً قریب ہونے والا ہے۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اس کو تھوڑا وقت دیتے ہیں آپ ہلکا سا روک کے تک، یا ویسے بھی ہو سکتی ہیں